باب زکوٰۃ الذہبی، سونے کی زکوٰۃ کا باب۔ لیس فیما دون 20 مثقالا من الذہب صدقۃ، 20 مثقال سونے سے کم سونے میں زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ سونا 20 مثقال سے کم ہو تو اس میں زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ 20 مثقالا وحال علیہ الحول ففیہا نصف مثقال، اگر سونا 20 مثقال ہو جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے، اس میں نصف مثقال زکوٰۃ لازم ہے۔ 20 مثقال ہو جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس میں 20 مثقال۔ اس میں وہ نہیں ہے کہ سونا سائمہ بھی ہو، سائمہ نہیں بنائیں گے آپ اس کو۔ اس پر حدیث پاک رسول اللہ علیہ السلام نے تو معاذ کو خط لکھا، خذ من کل 200 درہم 5 دراہم، کہ 5 دراہم، ہر 200 درہم سے 5 درہم صدقہ لو، 20 مثقال، 20 مثقال سے، من ذہب، سونے کے 20 مثقال سے، نصف مثقال، کتنا؟ نصف مثقال زکوٰۃ لو۔ نہیں ہے 20 مثقال سے کم سونے میں صدقہ، جب ہو جائے 20 مثقال تو اور گزر جائے ان پر 1 سال، پس ان میں نصف مثقال ہے۔ ثم فی کل 4 مساقیل قیراتان، پھر اس کے بعد 20 مثقال کے بعد ہر 4 مثقال میں 2 قیرات ہیں۔ قیرات کیا؟ نیچے لکھا ہوا 5 شعیرات، 5 جو کے برابر، ایک قیرات جو ہے وہ 5 جو کے برابر ہوتا ہے۔ ولیس فیما دون 4 مساقیل سرک اور ابی حنیفہ تھا، 4 مثقال سے کم جب سونا ہوگا، یعنی 20 سے اوپر، 20 مثقال پر تو زکوٰۃ لازم ہے نا، 21، 22، 23 جو ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 24 ہو جائیں تو پھر اس میں اس 1 نصف مثقال کے ساتھ 2 قیرات بھی دینے۔ صاحبین فرماتے ہیں مازاد علی فزکاتہ بحسابہا، کہ 20 درہم قیرات کے دینار سے اوپر جتنے ہوتا جائے گا سونا، اسی حساب سے ان کی زکوٰۃ دینی ہے۔ وفی تبر الذھب والفضۃ وحلیہما والآنیۃ منہما زکوٰۃ، سونے اور چاندی کی ڈلی ہو، چاندی کی ڈلیاں ہوں، وحلیہما، یا ان کا زیور ہو یا ان کے برتن ہو، ان سب میں زکوٰۃ لازم ہے۔ سونا چاندی جس حال میں ہو، چاہے بندہ انہیں استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہر حال میں اس پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ نہیں ہے 40 مثقال سے کم میں صدقہ، امام اعظم کے نزدیک فرمایا صاحبین نے جو زیادہ ہو جائے 20 مثقال پر، بس اس کی زکوٰۃ اس کے حساب سے ہے، اور سونے کی ڈلی میں اور چاندی میں اور ان کے زیورات میں اور ان دونوں کے برتنوں میں زکوٰۃ ہے۔ جی بتایا تو ہے بزرگوں کو، 4 ماشے 4 گرام کا۔ یہ ذرا سن لیں، ایک ماشا جو ہے وہ 8 رتی اور 1 گرام کا ہوتا ہے، 12 ماشے کا 1 تولہ ہوتا ہے، 1 تولے میں 96 رتیاں ہوتی ہیں، اور 11.664 664 گرام ہوتے ہیں ایک تولہ میں، 11 گرام اور 664 ملی گرام۔ 52.5 تولے چاندی جو اس میں 612.360 گرام ہوتے ہیں۔ 7.5 تولے سونا 87.50 گرام ہے۔ اسلامی تعلیمات میں پڑھا تھا آپ نے، اگر آپ کو ادھر زیارت فرمائی اس کی۔ باب زکوٰۃ العروض، سامان کی تجارت کا زکوٰۃ کا باب۔ الزکوٰۃ واجبۃ فی عروض التجارۃ کائنۃ ما کانت اذا بلغت قیمتها نصابا من الورق او الذهب، مال تجارت میں زکوٰۃ واجب ہے، کائنۃ ما کانت، یہ جس جنس کا مرضی ہو، جب اس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے۔ مال تجارت چاہے جس جنس کا ہو، جب اس کی قیمت سونے اور چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے، اس میں زکوٰۃ لازم ہے۔ یقومھا بما هو انفع للفقراء والمساکین منہما، کہ جو مال تجارت ہے نا، اس کا حساب اس جنس سے لگائیں گے، اس نقدی سے لگائیں گے، سونا اور چاندی میں سے اس نقدی سے اس کا حساب کریں گے جس نقدی میں فقیروں کا فائدہ زیادہ ہو۔
فقیروں کا فائدہ زیادہ کب ہوگا؟ جب تھوڑے پیسوں پر زکوٰۃ لازم کی جائے گی. تو تھوڑی قیمت پر تھوڑے پیسوں پر کب لازم ہوگی؟ جب چاندی کا نصاب ہم دیکھیں گے. ابھی چاندی کا نصاب کم ہے نا. چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے، وہ 80,000 کا بن سکتا ہے، اور جو 7.5 تولے سونا ہے وہ بنتا ہے 14 15 20 16 لاکھ کا، شاید سے بھی اوپر چلا جائے. تو فقیروں کا فائدہ کس میں ہے؟ کم میں زکوٰۃ لازم کی جائے گی. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اور یکومھا، ان کا حساب اس مالیت یعنی مال تجارت کی جو قیمت ہے اس کا حساب اس نقدی سے لگایا جائے گا جس نقدی سے زکوٰۃ دینے میں فقیروں اور مسکینوں کا فائدہ ہے. زکوٰۃ واجب ہے تجارت کے اموال میں کائنۃ ما کانت، جتنے مرضی جس جنس کے ہوں، جب پہنچ جائے قیمت ان کی. چاندی کے یا سونے کے نصاب کو حساب لگائے گا، قیمت لگائے گا. یکومھا، سونے چاندی کی اس چیز نہ قیمت لگائے گا سامان کی اس نقدی کے ساتھ کہ جو زیادہ فائدہ دینے والی ہے فقراء کو اور مساکین کو. ان دونوں نقدیوں میں سے، کن دونوں نقدیوں میں سے؟ سونے اور چاندی میں سے. وَإِذَا كَانَ النِّصَابُ كَامِلًا فِي طَرَفَيِ الْحَوْلِ فَنُقْصَانُ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ لَا يُسْقِطُ الزَّكَاةَ. اگر نصاب سال کے دونوں طرفوں میں پورا ہو، سال کے درمیان میں اس کی کمی زکوٰۃ کو ساقط نہیں کرتی. دونوں طرفوں میں کیسے؟ مثلا جب سال شروع ہوا تھا، جب نصاب اس کا پورا ہوا تو نصاب کا مالک بن گیا، تو اب سال اس کا شروع ہو گیا وہاں سے، تو درمیان میں کچھ نصاب سے مال کم بھی ہو گیا، لیکن جب سال مکمل ہوا تو نصاب یا نصاب سے زائد مال موجود تھا، اس سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، اسے زکوٰۃ دینا پڑے گی. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ جب ہو نصاب کامل سال کی دونوں طرفوں میں، پس کمی اس کی فیما بین ذالک، اس کے درمیان نہیں ساقط کرتی زکوٰۃ کو. اس کی وجہ یہ بیان کی ہے شیخین کے نزدیک کے سال کے دوران ہر چیز کا الگ الگ حساب کرنا بندے کے لیے مشقت ہے، مشکل ہے، اس لیے مشقت میں اس کو نہیں ڈالا جائے گا. جب ہو نصاب کامل سال کی دونوں طرفوں میں، پس کمی اس کی سال کے درمیان نہیں ساقط کرتی زکوٰۃ کو. وَيُضَمُّ قِيمَةُ الْعُرُوضِ إِلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سامان کی قیمت کو سونے چاندی کے ساتھ ملایا جائے گا. اگر کسی بندے کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، اور کچھ اس کے پاس مال تجارت ہے، تو سارے کی قیمت ملا کے دیکھیں تو وہ جو کم از کم جس میں فقیروں کا فائدہ ہے اس نصاب کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. ملایا جائے گا سامان کی قیمت کو سونے کے ساتھ اور چاندی کے ساتھ. وَكَذَلِكَ يُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ بِالْقِيمَةِ حَتَّى يُتِمَّ النِّصَابُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. اسی طرح سونے کو چاندی کے ساتھ ملایا جائے گا قیمت کے لحاظ سے، یہاں تک کہ چاندی کا نصاب پورا ہو جائے. کچھ چاندی ہے کچھ سونا ہے تو سونے کی قیمت بھی لگا کے تو اس کو اگر وہ 52.5 تولے چاندی جو ہے اس کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ لازم کر دیں گے. اسی طرح ملایا جائے گا سونے کو چاندی کے ساتھ قیمت کے لحاظ سے یہاں تک کہ مکمل ہو جائے نصاب امام اعظم کے نزدیک، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی جنس ہے سمنیت ہونے کے لحاظ سے. سمن دونوں ہے نا، سونا اور چاندی سمنیت کے لحاظ سے ایک جنس ہے. وقال لا يضم الذهب الى الفضة بالقيمة ويضم بالاجزاء. صاحبین فرماتے ہیں کہ سونے کو چاندی کے ساتھ قیمت کے لحاظ سے نہیں ملایا جائے گا، اجزاء کے لحاظ سے ملایا جائے گا. چاندی جو ہے کتنے مسکال ہونی چاہیے جس پہ زکوٰۃ لازم ہے؟ جی 200 درہم ہونی چاہیے. اور سونا کتنا ہونا چاہیے؟ 20 مسکال ہونا چاہیے. تو صاحبین فرماتے ہیں کہ سونے کو قیمت نہیں لگائیں گے بلکہ سونے کے اجزاء ملائیں گے. مثلا اگر ہم جتنا بنتا ہے وزن ان کا چاندی مثلا نصاب سے کچھ کم ہے تو یا نصاب اس کا پورا ہے لیکن سونے کو اس کے ساتھ ملانا ہے. مثال کے طور پر جو چاندی ہے وہ 200 درہم ہے. 200 درہم تو سونا جو ہے کسی کے پاس 1 مسکال ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو وہ جو 200 درہم ہے ان کو مسکال کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ کتنے بنتے ہیں؟
ان کے ساتھ اس سونے کے مسکال کو ملائیں گے. یا مثلا یوں کہہ لیں کہ 200 درہم تھے نا، تو ایک مسکال سونا ہے تو ایک مسکال کے چاندی کے درہم کتنے بنتے ہیں، ان کو اس طرح سے جمع کر لیں. 200 سے اوپر ایک مسکال سونے کے جتنے درہم بنتے ہیں، مثال کے طور پر 5 درہم ہے چاندی کے، وہ ایک مسکال سونے کے برابر ہیں. یہ 10 مسکال ہیں تو 10 درہم ایک مسکال کے برابر ہے، تو 200 کے ساتھ وہ 10 جو سونے کی قیمت کتنی شامل کی کہ جی 10 درہم اور ہو گئے ایک مسکال کے، تو اس پر یعنی عدد کے اعتبار سے اسے گنیں گے، اجزاء کے اعتبار سے اس کو ملایا جائے گا. اور امام اعظم نے کیا فرمایا کہ قیمت کا حساب لگایا جائے گا، سونا جتنا بھی ہے اس کی قیمت چاندی کے مطابق جتنی قیمت ہوتی ہے. ہمارے یہاں مثلا بندے چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ دینی ہے، جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو زکوٰۃ اس پہ لازم ہو گئی. اب سونا اس کے پاس آدھا تولہ ہے تو اس کی